بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں، دراصل پاکستان کے اندر اب صرف ایک سپورٹس ایسا رہ گیا ہے کہ جسے لوگ دیکھتے بھی ہیں، انٹرسٹ بھی رکھتے ہیں اور جو پاکستان کی نمائندگی بھی کرتا ہے۔ ورنہ ماضی میں ہمارا قومی کھیل ہاکی ہوتا تھا، آج بھی ہاکی ہے، لیکن ہاکی میں جس طرح ہماری ٹیم کی سپورٹ کی پورے پاکستان میں گراوٹ ہوئی ہے، اس کے بعد اسکواش ہمارا ایک ایسا گیم تھا کہ جو پاکستان کی بہترین نمائندگی اور اب بہت عرصہ ہم نے اس پر حکمرانی کی پوری دنیا پر، لیکن اب یہ سب ماضی کی باتیں رہ گئی ہیں۔ اب صرف ایک کھیل ہے جس میں ہم کھیل رہے ہیں، اور وہ ہے کرکٹ، جس سے لوگ وابستہ بھی ہیں، جسے لوگ دیکھتے بھی ہیں، جس سے ہمارے ملک کی نمائندگی بھی ہو رہی ہے۔ کیونکہ میرا اپنا تعلق کرکٹ سے، جیسے پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اپنا بھی ہے، تو اس لیے بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہم کس طرح اپنی اداروں کو اپنے ہاتھ سے بگاڑتے ہیں اور بہتری لانے کے بجائے ان میں خرابی کے اندر بار بار خرابی پیدا کرتے جاتے ہیں۔ دیکھیں، پہلے جو ہمارے کرکٹ بورڈ کے چیئرمین تھے وہ رمیز راجہ صاحب تھے۔ رمیز راجہ صاحب ایک کرکٹر تھے اور ان کو کرکٹ کی ہاؤ نو تھی، پاکستان کو انہوں نے ریپرزینٹ کیا ہوا تھا انٹرنیشنل لیول پہ۔ تو کچھ نہ کچھ وہ ایسا کام کرتے تھے کہ جس سے کرکٹ میں کوئی بہتری آ رہی تھی، کہ آہستہ آہستہ کرکٹ کے نظام میں یا کرکٹ کی ٹیم میں یا انتظامیہ میں، مینجمنٹ کے اندر کچھ نہ کچھ بہتری آ رہی تھی۔ لیکن جیسے ہماری حکومت بدلی اور اس میں محسن نقوی صاحب جو ہے وہ انہوں نے ذمہ داری اختیار کر لی یا ان کو دے دی گئی۔ محسن نقوی صاحب ہو سکتا ہے کہ بہت اچھے انسان ہوں، ہو سکتا ہے کہ بہت محنتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ ان کے بازی میں انہوں نے بہت بڑے کارنامے انجام دیے ہوں، جس کی وجہ سے وہ جو ہے آج اس پوسٹ پر ہیں۔ کچھ سروسز بہت زیادہ ہوں ان کی اس ملک کے لیے، وزیر اعلیٰ رہے ہیں، نگران تو کوئی بہت اچھا کام کر رہے ہوں۔ میری نگاہوں سے تو گزرا نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی بہت اچھا گزرا ہو تو ہو سکتا ہے ہوا ہو۔ لیکن اب وہ وزیر داخلہ بھی ہیں اور ساتھ ساتھ کرکٹ کے چیئرمین بھی ہیں، بورڈ کے چیئرمین بھی ہیں۔ اس ملک کو جہاں داخلہ میں ایک فل ٹائم آدمی کی ضرورت ہے، وہاں کرکٹ بورڈ کو چلانے کے لیے بھی ایک فل ٹائم آدمی کی ضرورت ہے، اور جس کا بالکل ہی کوئی تجربہ نہ ہو کرکٹ کے اندر، وہ بورڈ کیسے چلا سکتا ہے؟ اگر ان کی سمجھ بوجھ یہی ہے کہ ان کی کابینہ میں انہوں نے پہلے سب سے پہلے کیا غلط کام کیا، ایک پلئنگ کرکٹر جو ٹیم کے لیے کھیل رہا تھا اس وقت، ان کو انہوں نے اپنی کابینہ میں لیا، وہاب ریاض صاحب کو۔ اس کے بعد انہوں نے جب وہاں سے وہ اگلی حکومت آ گئی اور وہ ان سے کوئی ڈیوٹی نہ تھی تو ان کو وہ لے آئے اپنے ساتھ اور سلیکٹر بنا دیا۔ ایک ایسا پلیئر جو ابھی کرکٹ کھیل رہا ہو اور اس کے ساتھ سارے پلیئرز کھیلنے والے ہوں، ان کی موجودگی میں وہ سلیکٹر بن جائے تو کیا اس کی رائے جو ہوگی وہ باعث نہیں ہوگی؟ کیا وہ اپنے احباب کو اور سب لوگوں کو اوبلائج کرنے کی کوشش نہیں کرے گا؟ کیا یہاں پہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہوگا؟ اور اس کے بعد کس نے ذمہ داری نہیں لی ان کی خرابیوں کی؟ پھر آپ نے کہا کہ ہم ایک 5 ممبر رکنی جو ہے وہ بنا دیتے ہیں اپنا سلیکشن کمیٹی، اور اس میں کسی کو ہیڈ نہیں لگاتے ہیں۔ یہ دوسری غلطی آپ نے کی، اور کھیل کو تماشا اس طرح بنایا کہ ایک میچ کے لیے، ایک سیریز کے لیے آپ نے T20 کے کپتان جو ہے اس وقت آپ نے بابر اعظم کو ہٹایا اور شاہین افریدی کو بنا دیا، اور پھر ایک سیریز کے بعد آپ نے شاہین افریدی کو ہٹایا اور پھر آپ نے رضوان کو بنا دیا، پھر آپ نے کچھ عرصے کے بعد رضوان کو ہٹایا اور پھر آپ نے بنا دیا نئے کپتان کو، سلمان کو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ میوزیکل چیئر ہے، کیا کھیل تماشا ہے کہ آپ کی جو بات مان لے آپ اس کو بنائیں اور جو نہ مان اس کو فوراً ہٹائیں؟ پسند نہ پسند اتنی زیادہ آپ نے پورا بیڑا غرق کر دیا ٹیم کا۔ آپ ایک کو ہٹاتے ہیں دوسرے کو بناتے ہیں، ایک کو ہٹاتے ہیں دوسرے کو بناتے ہیں، پھر اس کو ہٹاتے ہیں پھر پہلے والے کو بناتے ہیں۔ یا پہلے غلطی کی تھی، تسلیم تو کرو نا کہ پہلے غلطی کی تھی شاہین افریدی کو ہٹا کر، یا تب غلط کیا تھا یا آج غلط کر رہے ہو؟ آپ دیکھیں کہ آپ نے کیسے ہٹایا بابر کو، کہ پہلے بابر کیپٹن تھے، آپ نے بابر کو ہٹایا اور وہ ہارے T20 ورلڈ کپ، اور آپ نے اسے کپتانی اس کے ساتھ چھیننے کے ساتھ ساتھ آپ نے اسے چھین لی ون ڈے کی۔ اس کے بعد آپ نے بنایا شاہین کو، فوراً ہٹا دیا، پھر بابر کو بنا دیا۔ تو بابر کو نہیں بننا چاہیے تھا،
اپنی عزت کا خود خیال کرنا چاہیے. لیکن پھر اس کو ہٹایا, پھر رضوان کو بنایا. اور اب رضوان جب کپتانی کر رہا تھا تو وہ T20 کی تھی یا ون ڈے کی تھی, کوئی بہت بری کپتانی نہیں کر رہا تھا, اور ٹیم بیلنس ٹیم تھی, اس میں کچھ تھوڑی 2-4 تبدیلیوں کی ضرورت تھی اور وہ ٹیم ٹھیک ہو سکتی تھی. لیکن آپ نے اس کو پوری طرح, جو پلیئر کھیلنے والے تھے بابر کو اور آپ نے رضوان, دونوں کو اس ٹیم سے نکال دیا اور سلمان کو کپتان بنا دیا, جس کی ٹیم میں جگہ نہیں بنتی ہے, یا اس کی ایوریج یا اس کا اسٹرائک ریٹ. اگر دونوں زیادہ ہو ان دونوں سے تو پھر تو آپ اس کو شامل کریں. جس کی اسٹرائک ریٹ اور جس کا جو ہے وہ ایوریج ان دونوں سے کم ہو, آپ نے اس کو ٹیم میں شامل کیا اور کپتان بنا دیا. اس کے بعد آپ ایشیا کپ کھیلنے چلے گئے, آپ ہارے آپ T20 میں, اور واپسی پہ آپ نے سب سے پہلے کپتان بدلا ون ڈے کا, جس کا بھی کوئی ٹورنامنٹ نہیں تھا. 4 ٹورنامنٹ کھیلا ہے اس وقت رضوان کپتانی کے لیے. اس نے آسٹریلیا کے اندر 35 سال بعد کسی کیپٹن نے ہرایا. ساؤتھ افریقہ میں واش کسی پاکستانی کپتان نے نہیں کیا, اس نے جا کر دیا. اس کے بعد چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان ہارا ہے, یا پھر اس کے بعد ویسٹ انڈیز میں ہوا تو رزلٹ بہت اچھے نہیں تھے, آپ نے آتے ہی اس کو ہٹا دیا. کس بیس پہ ہٹایا؟ اور بنا دیا شاہین افریدی کو. جو شاہین افریدی جس کو آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ ہم کپتان اس لیے ہٹا رہے ہیں کہ ایک فاسٹ بالر کی جو ہے اس کو کیپٹن نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ کئی میچ کھیلے گا کئی نہیں کھیلے گا. ضرورت تھی اس وقت سلمان کو ہٹانے کی, رضوان کو ہٹانے کی ضرورت نہیں تھی. اور جب اس کے برعکس آپ چلے جائیں ٹیسٹ کرکٹ میں, تو وہاں جو مسلسل ہار ہو رہی ہے, وہاں شان مسعود کو جب بار بار موقع دیا جا رہا ہے, موقع ملنا چاہیے. میں اس بات بالکل حق میں ہوں کہ شان مسعود کو پورا موقع ملنا چاہیے اور انہیں اور بھی ٹائم دینا چاہیے. لیکن آپ ان کو ایک طرف وہ پلیئر کھیل رہا ہے, دوسری طرف آپ ان کو انٹرنیشنل کرکٹ کے جو ہے وہ ڈائریکٹر بنا رہے ہیں. کوئی سمجھ سے بات آتا ہے فیصلے, عقل سے نہیں سمجھتے کہ اب کیا ہو رہا ہے. یہ عاقب جاوید صاحب ہوں تو کوئی پوچھنے والے نہیں ہے ان سے. وہ ہیں لاہور قلندر کے تو لاہور قلندر کا کپتان لائیں گے. مائک حسن ہے اسلام آباد یونائٹیڈ کا, تو اسلام آباد کے سلمان کو اٹھا کے کپتان بنا دیں گے. یہ کوئی ریجنل ٹیموں کا مقابلہ ہو رہا ہے, اور یہ دونوں, اور عاقب جاوید جو ہے وہ قریب ہیں محسن نقوی کے, تو فیصلے وہ کر لیں گے. اور جو ہار جیت ہوگی, سلیکشن گندی ہوگی, کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا. غصہ کس پہ آئے گا؟ ان پلیئرز پہ. بابر, رضوان, شاہین, یہ کیا تماشا ہے کھیل کے ساتھ؟ یہ تماشا بنایا جا رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. نہ کوئی محسن نقوی صاحب سے پوچھنے والا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو کرکٹ کے ساتھ, نہ کوئی عاقب جاوید سے پوچھنے والا ہے کیا کر رہے ہو کرکٹ کے ساتھ. اس وقت کھیل نہیں ہو رہا, یہ کھیل کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے. اس طرح اگر کام چلتے رہے تو پاکستان کی ٹیم آج 7ویں 8ویں نمبر پہ ہے, اور بہت لمبا چل گیا تو سال بعد ہم جو ہے وہ ورلڈ کپ کے جو راؤنڈ میچز ہیں وہ کھیل رہے ہوں گے, اور نام و نشان بھی نہ ہوگا اس کرکٹ کی تاریخ میں. انڈیا سے بڑے مقابلے کرنے کی ضرورت آتی ہے. آپ کو 6-0 دکھاتے ہیں, آپ ان کو, آپ ان کے ساتھ بہت کچھ جو ہے دشمنیاں کرنا چاہتے ہیں. یہاں کیوں نہیں سیکھتے ہم سے کہ بورڈ کیسے بنتے ہیں, ٹیمیں کیسے بنتی ہیں, نظام کیسے بنتا ہے, چلتے کیسے ہیں, ان کی خواتین کیسے کھیلتی ہیں. نہ سر ہے نہ پاؤں ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کا, سمجھ نہیں آتی ہے. کس سے شکوا کرے انسان؟ آج بھی وقت ہے, یہ وقت دوبارہ نہیں ملے گا. اگر یہاں سے حالات بہتر نہ ہوئے تو وقت یہ ٹھیک نہیں ہوں گے, یہ کھیل ختم ہو جائے گا. اور کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ صرف ایک طریقہ ہے کہ سوچ سمجھ کے ایک فیصلہ کرو اور اس پر قائم رہو, اور قائم رہنے کے بعد کھلاڑیوں کو اعتماد دو, ان کو کھلاؤ, مسلسل کھلاؤ. ان کو پتا ہو کہ میں نے کتنا سا کپتانی کرنی ہے, میں نے کتنا سا کھیلنا ہے, اور کیسے جو ہے وہ ہونا چاہیے. میری ذاتی رائے میں, ہو سکتا ہے غلط ہو صحیح ہو, لیکن میری ذاتی رائے میں آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حالات سب بن چکے ہیں, T20 ٹیم کا کپتان شاہین افریدی کو ہونا چاہیے, اور اسے موقع دینا چاہیے کہ 3 سال 2 سال تم اس ٹیم کے کیپٹن ہو, ٹیم بنا کے دکھاؤ. سلیکشن کمیٹی کا کام صرف ٹیم کی سلیکشن ہونا چاہیے. آگے کپتان جانے, کپتان کی مرضی جانے کا اس نے ٹیم کو کیسے لڑانا ہے. جب غصہ سارا کپتان پہ اتارتے ہو, سلیکشن کمیٹی پہ نہیں اتارتے ہو, تو فیصلہ کیوں سلیکشن کمیٹی کرتی ہے. اسی طرح ون ڈے ٹیم کا کپتان آج بھی محمد رضوان ہی ہونا چاہیے. اس کو غلط ہٹایا جا رہا ہے. وہ پوچھتے ہیں مجھے کیوں ہٹایا, کوئی جواب نہیں ہے آپ کے پاس. اس کے پاس کپتانی ہونی چاہیے. اور ٹھیک ہے, ٹیسٹ ٹیم کپتانی شان مسعود کے پاس ہونی چاہیے, لیکن صرف انگلش بولنے کی وجہ سے, انگلش اچھی بولی جائے, اس بنیاد پہ یہ جو ہے کوئی اور ذمہ داری نہیں ملنی چاہیے. پلیئر کا کام صرف کھیلنا ہے, انتظامی معاملات پلیئر کا کام نہیں ہے. یہ بات کون سمجھے گا؟
جب تک آپ جو نہیں کریں گے اور ان کھلاڑیوں کو پوری قوت کے ساتھ بیک نہیں کریں گے اور ایک لمبا ٹائم نہیں دیں گے تب تک یہ ٹیمیں ٹھیک نہیں ہوں گی اور خراب ہو جائیں گی. اس لیے آج بھی وقت ہے کہ سوچ بچار کر کے صحیح فیصلے کر لو اور جان چھڑاؤ. یہ دیکھو یہ ہم ہاتھ جوڑتے ہیں جناب محسن نقوی صاحب سے. محسن نقوی صاحب ملک کا وزیر داخلہ بن جائے, کرکٹ کی جان چھوڑ دو. آپ کے جوید صاحب کوئی اور کام ڈھونڈ لو, جاؤ وہ لاہور قلندر کو سنبھالو. آپ میں یہ اہلیت نہیں رہی کہ آپ پاکستانی ٹیم کو لاہور قلندر مت بناؤ. کوئی سوچ سمجھ کے اچھے فیصلے کرو. اس ملک کو اس کے ہر ادارہ جس طرح بگڑنے کو اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس پر ایکشن میں آپ لے سکتے ہیں. آپ کے سامنے ادارہ بگڑ رہا ہے, آپ کے سامنے جو ہے وہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, آپ کے سامنے اس کے ساتھ پورے کرکٹ کے جو کھیل ہے یہ ایک کھیل رہ گیا ہے کہ یہ بھی پاکستان سے ختم نہ ہو جائے. بہت شکریہ.